بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے 600 سالہ دور حکومت میں 36 عثمانی سلاطین تخت نشین ہوئے، مگر تاریخ نے جو مقام و مرتبہ خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کو دیا، شاید ہی کسی عثمانی سلطان کو ملا ہو۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع خلافت عثمانیہ کے آخری بااثر و بااختیار خلیفہ اور عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے حالات زندگی کا مکمل تذکرہ کیا جائے گا اور آپ کے دور حکومت کے حالات و واقعات پر بات کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ عادل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر سن 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ سن 1876 عیسوی سے 1909 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان و خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر اور بااختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اپنا ویژن، خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے۔ اپنے اس منصب پر فائز ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ہمراہ کئی ممالک کا دورہ بھی کیا، جن میں یورپ کے کئی اہم شہر شامل ہیں۔ ناظرین، کئی محققین اس دورے کو ان کے آنے والے دور حکومت کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس دوران ان کے مشاہدات سلطنت کی پالیسیز کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم بھی حاصل کی اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کے رموز سے بھی آگاہی حاصل کی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی اگست سن 1876 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت امارت و خلافت ہوئی اور انہیں باقاعدہ طور پر خلیفہ کے عہدے پر تسلیم کیا گیا۔ ناظرین، 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی و بیرونی محاذوں پر مختلف چیلنجز سے نبردآزما تھی۔ سن 1870 عیسوی کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں لبرل گروپس نے خاصی طاقت پکڑی اور سلطان مراد خامس، جو لبرل نظریات رکھتے تھے، انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ تاہم ان کی ذہنی حالت میں خرابی کے باعث سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش تھے۔ قومیت کے مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے۔ نتیجتاً مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں اور بالخصوص بلقان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ فرانسیسی انقلاب اور مغربی سامراجی طاقتوں کے نوآبادیاتی اثرات پوری مسلم دنیا کو متاثر کر رہے تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے سلطنت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی تھیں، جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں قومیت کے نظریات سے نمٹنے کے لیے عثمانوی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا۔ تاہم اس تمام سلسلے کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور قومیت پسندی کی تحریکیں بدستور اٹھتی رہیں۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں آنے کے بعد لبرل گروپس کے زور پر سن 1867 میں سلطنت میں آئین نافذ کیا گیا۔ تاہم روس کے ساتھ 1877 سے 1878 کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس کے باوجود سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ ناظرین، روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ یورپی اتحادی سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے، چنانچہ انہوں نے نئی قائم کردہ اسمبلی اور آئین تحلیل کر دیے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے تنظیمات کے سلسلے کو منقطع کیا اور سلطنت میں عثمانوی کی بجائے اولین شناخت کے طور پر اسلام پر زور دیا۔ کیونکہ تنظیمات کے تحت سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں ہوا تھا، البتہ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے باعث قومیت پسندی کو زیادہ تقویت ملی تھی۔
ناظرین، سلطان نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی خار ہے۔ مغربی طاقتوں کا اصل ہدف اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور مرکز کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا، اور یہی سلطنت کی طاقت کا بھی راز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ انہوں نے جدت کے سلسلے کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تمام تر جدت کی پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ کئی نئے پروجیکٹس بھی شروع کیے، مگر اس مرتبہ ان کے لیے رہنما اصول اسلام سے اخذ کیے جا رہے تھے۔ ناظرین، 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے اکثر حصے بھی ان نظریات سے متاثر ہوئے۔ ایسے حالات میں عرب کی صورتحال بھی زیادہ مختلف نہ تھی، اور وہاں بھی کئی علاقوں میں اسلامی شناخت کی بجائے عرب قومیت کے نظریات فروغ پا رہے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں النہدہ کے نام سے تحریک شروع ہوئی، جو مغربی تصورات سے متاثر تھی اور اصلاحات کے ساتھ ساتھ عرب قومیت پر مرکوز تھی۔ ابتدا میں یہ تحریک مصر اور شام سے شروع ہوئی، جس کی بنیادیں فرانس کے مصر پر قبضے سے ملتی ہیں، کیونکہ اسی دوران وہاں قومیت کے مغربی تصورات کو پھیلایا گیا۔ تاہم عرب میں قومیت پرستی کی تحریک کو اقلیت کی ہی حمایت حاصل تھی، اور پہلی جنگ عظیم تک اسے خاص پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ ناظرین، سن 1881 میں فرانس نے تیونس اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور 19ویں صدی کی آخری دہائی میں برطانوی اخبارات میں مختلف تجاویز شائع ہوتی رہیں کہ برطانیہ کو جزیرہ نمائے عرب پر اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی چونکہ سادات میں سے نہیں، اس لیے انہیں سلطنت کا حق نہیں ہے، چنانچہ عرب کے لیے خلیفہ عرب میں سے ہی ہو اور سادات میں سے ہونا چاہیے۔ ناظرین، ان حالات میں عرب نیشنلزم کو مزید فروغ ملا، اور بیرونی معازوں پر مسائل کا سامنا کرنے والی سلطنت کو اندرونی سطح پر زیادہ چیلنجز کا سامنا ہونے لگا۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے سال 1881 میں حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے، تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے اور سلطنت کی وحدت قائم رہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں السعود خاندان کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1902 میں ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول حاصل کیا، اور یہی تحریک بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بھی بنی۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے عیسائی اکثریت والے کئی یورپی علاقے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، اور اب سلطنت واضح مسلم اکثریت پر مشتمل تھی۔ دنیا بھر کے مسلمان نوآبادیاتی یلغار کی لپیٹ میں تھے، چنانچہ ایک ایسے نظریے کی ضرورت تھی جو حریت اور آزادی کی تڑپ کو ہر مسلمان میں جگا سکے۔ سلطان عبد الحمید ثانی کی نظر میں سلطنت کی مضبوطی مسلم امہ کے اتحاد، دنیا میں ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ اور سامراجی ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس ضمن میں سلطنت عثمانیہ مسلم امہ کو حریت کی جانب گامزن کر سکتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی آشنا تھے کہ اس دور میں مغربی اسکالرز کی جانب سے اسلام پر کیا تنقید ہو رہی ہے۔ ناظرین، انہوں نے اس پر کچھ مغربی اسکالرز کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا، اور وہ اس نقطۂ نظر کے حامی تھے کہ اسلام کسی جامد نظام کا نظریہ نہیں دیتا، بلکہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ جدت کا حامی ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ میں صدیوں سے آباد غیر مسلموں کو بطور ثبوت پیش کرتے تھے کہ اسلام ان کے ساتھ بردباری، برداشت، تحمل اور احترام کے سلوک کا درس دیتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ سلطنت میں لمبے عرصے سے مقیم ہیں۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی کے نظریات کا صحیح اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم اتحاد کے دائی 19ویں صدی کے معروف اسکالر جمال الدین افغانی کئی سال تک سلطان عبد الحمید ثانی کے مشیر رہے۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی کا مسلم اتحاد کا نظریہ فقط سلطنت عثمانیہ تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی کی فضا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس ضمن میں مختلف مسلم علاقوں میں اپنے وفود بھیجے۔
انہوں نے افریقہ کے مسلمان علاقوں میں تحائف کے ساتھ وفود بھیجے تاکہ وہ انہیں مغربی سامراجی طاقتوں کے خلاف اپنا محافظ کے طور پر تسلیم کریں۔ اسی طرح چین اور روس کے مسلم علاقوں میں بھی انہوں نے وفود بھیجے۔ چین میں انور پاشا کی قیادت میں بھیجے گئے وفد کو بہت پذیرائی ملی اور سال 1908 میں بیجنگ حمیدیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرایا گیا، جو چینی مسلمانوں کی جانب سے خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے لیے عزت و احترام کی علامت تھا، حتیٰ کہ برٹش انڈیا اور چین میں جمعہ کے خطبات میں انہیں خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ روس کے ساتھ 1877 کی جنگ کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کی جانب سے افغانستان میں بھی اعلیٰ سطحی سفارتی وفد بھیجا گیا، جس کا ایک مقصد مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑنا بھی تھا۔ انہوں نے انڈیا، سنگاپور، جنوبی افریقہ اور دیگر ایسے کئی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے نئے قونصل خانے قائم کیے اور بیرونی دنیا بالخصوص مسلمانوں سے تعلقات کو فروغ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نوآبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کے لیے انہیں آمادہ کیا، چاہے وہ برطانوی نوآبادیات تھیں یا ڈچ یا دیگر۔ ناظرین، فرانس اور برطانیہ اس وقت سلطنت کے مختلف علاقوں پر قابض ہو رہے تھے۔ روس کے ساتھ بھی مختلف موضوعوں پر جنگیں لڑی گئیں، جبکہ جرمنی ان کے مقابلے میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے جرمنی کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیا۔ انہوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق نظام سلطنت میں مختلف اصلاحات کی، جو ان کی جدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نظام دفاع میں بھی اصلاحات کی اور اس ضمن میں جرمنی سے بھی استفادہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں مختلف کلاک ٹاورز قائم کیے گئے، جن کا مقصد ایک جانب حکومتی رٹ کو برقرار رکھنا تھا تو دوسری جانب عوام میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے سلطنت کی مضبوطی کے لیے ٹیلی گراف کا استعمال کیا، اور ان کے دور میں ٹیلی گراف لائنز کی لمبائی پہلے سے موجود کے مقابلے میں دگنی ہو گئی تھی۔ ٹیلی گراف کے ذریعے انہیں مؤثر انداز میں نظام حکومت چلانے میں مدد ملی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے سلطنت میں جاری نظام تعلیم میں اصلاحات کی اور فقہ، تفسیر، اخلاقیات اور اسلامی تاریخ جیسے موضوعات پر زیادہ توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کئی دینی مدارس بھی قائم کیے اور ان کی خصوصی نگرانی کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے حرمین شریفین پر خصوصی توجہ دی اور وہاں ہاسپٹلز، انفراسٹرکچر اور بیرکس بنانے کا کام ہوا۔ اسی دوران خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں پانی کا جدید نظام لایا گیا۔ 19ویں صدی میں دنیا بھر میں تیز ترین حرکت کے لیے ٹرینوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ ایسے میں سلطان عبدالحمید ثانی کی توجہ بھی ریلوے ٹریکس کی جانب تھی۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں جرمنی کے تعاون سے سلطنت عثمانیہ میں کچھ ریل کے منصوبے مکمل کیے گئے، اور 1897 میں سلطنت عثمانیہ کے یونان کے خلاف جنگ جیتنے میں ان ٹریکس نے اہم کردار ادا کیا۔ دیگر چھوٹے ٹریکس کے علاوہ سلطان عبدالحمید ثانی کی جانب سے ریل کے 2 بہت اہم منصوبے شروع کیے گئے جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں: حجاز ریلوے اور بغداد ریلوے۔ ناظرین، حجاز ریلوے کا منصوبہ اگرچہ سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت سنبھالنے سے قبل ہی زیر غور تھا، تاہم اس پر کام سال 1900 میں شروع ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ حجاز مقدس کے ارد گرد سیکیورٹی صورتحال، معاشی استحکام، حجاج کرام کی آسانی اور دفاعی اعتبار سے اس ریلوے کا قیام ناگزیر تھا۔ چنانچہ دمشق سے مدینہ منورہ کی جانب ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ ٹریک شام، فلسطین اور عرب کے صحرا سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک آنا تھا، جس کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی۔ سلطنت کے مالی حالات اس ٹریک کی تعمیر کے لیے کافی نہ تھے، چنانچہ اس میں رضاکارانہ طور پر چندہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلطان نے سب سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنے ذاتی مال سے حصہ ڈالا، اور اسی طرح کئی وزراء کی جانب سے بھی اس میں حصہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر اور سلطنت عثمانیہ کے علاوہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی جانب سے اس میں حصہ لیا گیا۔ یہ ریلوے مسلمانوں کے فنڈ سے تعمیر کی گئی اور مسلمان مزدور ہی اس کا حصہ بنے، اور یہ واحد ریلوے ٹریک تھا جس کا منصوبہ، تعمیر، ملکیت اور نظم و نسق سلطنت کی جانب سے کیا گیا تھا۔
بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور ایران کے بادشاہ کی جانب سے بھی اس میں حصہ پیش کیا گیا۔ اگرچہ بر صغیر کے حجاج کے لیے براہ راست اس کے استعمال کا امکان نہ تھا کیونکہ یہ ان کے روٹ میں نہیں آتی تھی، تاہم ان کی جانب سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایک جانب مسلم اتحاد اور سلطنت کے حق میں کاوش تھی اور دوسری جانب برطانوی نوآبادیات کے خلاف بھی ایک قسم کا رد عمل تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر نوآبادیاتی اور سامراجی نظام کے خلاف سلطنت عثمانیہ ہی سب سے بڑی اور مؤثر آواز تھی۔ ان تمام کاوشوں کے باعث سال 1908 میں ریلوے کی تکمیل ہوئی اور پہلے سال 2,50,000 مسافروں نے اس کے ذریعے سفر کیا۔ اس کے ذریعے اسلام کے بنیادی مراکز تک رسائی انتہائی آسانی سے ممکن ہوئی، تاہم سلطان عبدالحمید ثانی کے سبق دوش ہونے کے بعد مکہ مکرمہ تک اس کی توسیع نہ ہو سکی۔ ناظرین، 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور اس وقت کی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت جرمنی کے مابین جرمنی کے شہر برلن سے بغداد 1600 کلومیٹر طویل بغداد ریلوے کے نام سے ریلوے ٹریک بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس پر 1903 میں کام شروع ہوا۔ یہ ریلوے ٹریک اس دور کے تناظر میں انتہائی اہم تھا کیونکہ اس وقت یورپ تا ایشیا اور مشرقی افریقہ کی زیادہ تر بحری تجارت پر برطانیہ اور فرانس کی اجارہ داری تھی اور مختلف اہم تجارتی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم نہر سویز برطانوی کنٹرول میں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور اس کے روس کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی کشیدہ تھے۔ اس سارے تناظر میں اس ریلوے ٹریک کی تعمیر سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے معاشی و دفاعی حالت بہتر ہو جاتی بلکہ جرمنی کو خلیج فارس تک بآسانی رسائی حاصل ہو جاتی۔ بحری راستوں پر موجود برطانیہ اور فرانس کی اجاداری میں کمی آ جاتی۔ چنانچہ یہ مجوزہ ریلوے ٹریک تجارت و معیشت کے ساتھ ساتھ دفاعی نقطہ نظر سے بھی خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں دیگر معدنی وسائل کے علاوہ پیٹرولیم کے ذخائر کی رپورٹس بھی سامنے آئی تھیں اور ان پر کام جاری تھا، مگر اس وقت کے موجود انفراسٹرکچر کے ساتھ عالمی منڈی میں اس کی سپلائی مناسب ریٹ پر ممکن نہ تھی۔ اس حوالے سے بھی یہ ریلوے ٹریک اہمیت رکھتا تھا۔ ناظرین، اس ریلوے ٹریک کی تیاری سال 1903 میں شروع ہوئی، تاہم فنڈز کی کمی اور دیگر فنی مسائل کی وجہ سے اس کی تکمیل تاخیر کا شکار رہی۔ بعد ازاں پہلی جنگ عظیم کے باعث یہ منصوبہ سست روی کا شکار ہوا اور پھر سن 1940 میں تکمیل تک جا پہنچا، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی اور مسلم دنیا بھی مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئی تھی یا نوآبادیات کا شکار تھی۔ یہ منصوبہ بھی سلطان عبدالحمید ثانی کی دور اندیشی اور ترقی پسندانہ پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کا نام تاریخ میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ عیسائیت، اسلام اور یہودی تینوں مذاہب کے لیے اہم سرزمین فلسطین میں بھی برطانیہ اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ 1882 میں مصر پر قبضے کے بعد نہر سویز بھی برطانوی کنٹرول میں تھی اور اس کی مشرق وسطیٰ میں دلچسپی اور مداخلت بھی بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ عرب قومیت کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں بھی سرگرم تھیں، تاہم اس وقت تک فلسطین میں مذہبی تنوع بھی قائم تھا اور مذہبی ہم آہنگی بھی۔ اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانفرنس کے موقع پر تھیوڈر ہرزل نے عالمی صہیونی تحریک ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کے مقاصد میں اولین فلسطین میں یہودیوں کو بسانا تھا۔ تھیوڈر ہرزل مغربی طاقتوں کی کچھ تائید کے بعد خلیفہ عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے کوششیں کرنے لگا اور 1896 سے 1902 کے درمیان 5 مرتبہ استنبول آیا اور ابتدا میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت کے ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کی مد میں دیں گے۔ مہاجرین کی مدد مغرب میں بسنے والے امیر اور کاروبار کے مالک یہودی کریں گے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے یورپ میں مظالم سہنے والے یہودی مہاجرین کے سلطنت میں آنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر ساتھ یہ شرط رکھی کہ ان تمام کو کسی ایک جگہ پر نہیں رکھا جائے گا۔
بلکہ مختلف جگہوں پر رہیں گے. تاہم تھیوڈر ہرزل چاہتا تھا کہ ایسی شرائط رکھی جائیں کہ یہودیوں کی ایک بڑی کمپنی کا قیام ممکن ہو جو ضرورت پڑنے پر جتنی چاہے زمین خرید سکے تاکہ ان کے خفیہ ارادوں کی تکمیل ہو. چنانچہ ہرزل اور سلطان کے مابین معاہدہ طے نہ پایا. سلطان نے یہودی مہاجرین کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی. ناظرین، کیونکہ سلطان عبد الحمید ثانی صہیونی عزائم سے آگاہ تھے اور کسی طور پر بھی بیت المقدس کے شماریات میں تبدیلی کے مخالف تھے، سلطان نے واضح طور پر فلسطین کا علاقہ صہیونیوں کو دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں اس خطرے کے پیش نظر کہ یہودی اپنے قدم جمانے شروع کر دیں گے، فلسطین میں صہیونیوں کے زمین خریدنے پر بھی پابندی عائد کر دی. خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کے اجازت نہ دینے کے باوجود غیر قانونی طریقے سے یہودیوں نے کچھ نہ کچھ آبادکاری فلسطین کے مختلف علاقوں میں شروع کی. ہرزل کی جانب سے سلطان کو خطیر رقم کی پیشکش کی گئی. اس وقت سلطنت عثمانیہ معاشی بحران کا شکار تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی، اور بڑی رقم کی پیشکش اس کی معاشی صورتحال میں بہتری اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی. اور سلطان کی اولین ترجیحات میں سے ایک سلطنت کی معاشی حالت کو بہتر کرنا بھی تھا. مگر سلطان عبد الحمید ثانی نے صہیونیوں کے عزائم بھانپتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا، میں زمین کا 1 فٹ ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے. میری رعایا نے یہ سلطنت اپنے خون سے حاصل کی ہے اور خون ہی سے اس کی آبیاری کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے دیں، ہم دوبارہ اسے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے. ناظرین، اسرائیل کے قیام کے منصوبے میں رکاوٹ ہونا سلطنت عثمانیہ کے زوال کے پس منظر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سلطان عبد الحمید ثانی کے سبکدوش ہونے کے کچھ عرصہ بعد فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری تیز ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک تمام تر ہونے والی تبدیلیاں اسرائیل کے قیام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرتی چلی گئیں. یہ سوال تاریخ میں باہر طور موجود ہے کہ اگر ایک جانب مغرب میں یہودی کمیونٹی پر انتہائی درجے کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو دوسری جانب صہیونی لابی کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے رہے، حتیٰ کہ ہولوکاسٹ کے باوجود بھی وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب رہے. ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی خود بھی تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی اور مختلف امور میں مشاورت کے لیے مختلف سلاسل طریقت کے ساتھ مضبوط روابط قائم رکھے. 19ویں صدی میں مجموعی طور پر مسلم دنیا مغربی نوآبادیات کا شکار ہو رہی تھی، اور شمالی افریقہ میں بھی سلطنت عثمانیہ کو فرانسیسی یلغار کا سامنا تھا. چنانچہ وہاں سلطان عبد الحمید ثانی نے مختلف سلاسل کے ساتھ گہرے روابط قائم کیے تاکہ تمام بیرونی خطرات اور اندرونی خلفشار کا مقابلہ کیا جا سکے اور مسلم امہ کے اتحاد کو قائم رکھا جا سکے. 1881 میں تیونس پر فرانسیسی حملے کے پیش نظر انہوں نے شمالی افریقہ میں جہاں اپنی عسکری موجودگی کو بڑھایا، تو وہیں تصوف کے مختلف سلاسل سے اپیل کی کہ وہ عوامی سطح پر سلطنت کے دفاع کے لیے آگاہی مہم چلائیں اور نیٹ ورک قائم رکھیں. دارالخلافہ میں ایک مرکزی کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں علماء و مشائخ شامل تھے اور سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. ناظرین، عائشہ سلطان عبد الحمید ثانی کی بیٹی کے مطابق سلطان عبد الحمید ثانی مضبوط عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے جو پنجگانہ نماز پڑھتے تھے اور باقاعدگی سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے. مزید برآں ان کی بیٹی کے مطابق سلطان ایک روحانی شخصیت تھے جو کم از کم 2 صوفی سلاسل سے وابستہ تھے، شاذلیہ اور قادریہ. سال 1908 میں لبرل گروپ ینگ ترکس نے ایک بار پھر پرزور تحریک چلائی. سلطان عبد الحمید ثانی نے پارلیمنٹ اور 1876 کے آئین کو بحال کر دیا. آئین میں تبدیلیاں لائی گئیں اور خلیفہ کے اختیارات کو مزید محدود کیا گیا. تاہم 1909 میں سلطنت میں عدم استحکام اور حالات خراب ہونے پر خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کو سبکدوش ہونا پڑا. بعض مورخین کے مطابق اگرچہ خلیفہ ان حالات کے ذمہ دار نہ تھے، تاہم یہ ان کے دور حکومت کے اختتام کا باعث بنے.
ان کے بھائی محمد کو ینگ ترکس کی جانب سے نیا سلطان منتخب کیا گیا۔ ناظرین، یہ درست ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی بحیثیت حکمران مجموعی سلطنت کے زوال کو نہ روک سکے، تاہم انہوں نے اس کی گرتی دیواروں کو ایک بار پھر مضبوط کیا اور سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ یہ سلطان عبدالحمید ثانی ہی کی کاوشوں کا ثمر تھا کہ سخت ترین سیکولر انقلاب کے باوجود ترکی کی اسلامی شناخت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ مغربی قومیت کے اثرات کے باعث آنے والے سالوں میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد نہ صرف ملت اسلامیہ تقسیم در تقسیم ہوئی، بلکہ آج تک دنیا میں حقیقی آزادی و حریت حاصل نہیں کر پائی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی صحبت میں باسفورس میں واقع ایک محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارے۔ ناظرین، انہوں نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ انہوں نے پہلی شادی استنبول میں جارجیا کی بدر فلک سے کی، دوسری شادی کوہ کاف کی بیدار سے کی، تیسری شادی جارجیا کی دل پسند سے کی، چوتھی شادی آذربائیجان کی میزدی مستان سے کی۔ انہوں نے پانچویں شادی کوہ کاف کی پیوستہ عثمان سے کی، چھٹی شادی جارجیا کی بےحسمان سے کی اور ساتویں شادی صالحہ سے کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے تقریباً 9 شادیاں کی اور ان سب سے ان کی کثیر تعداد میں اولاد بھی تھی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے 10 فروری سال 1918 کو 75 برس کی عمر میں ترکی میں وفات پائی۔ ان کا مزار استنبول میں واقع ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔